اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم وہ رنجش و کینہ جو ان کے سینوں میں دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے تھا نکال کے دور کر دیں گے۔ ان کے محلوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم اس مقام تک کبھی راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ فرماتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق کا پیغام لائے تھے، اور اس دن ندا دی جائے گی کہ تم لوگ اس جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو ان نیک اعمال کے باعث جو تم انجام دیتے تھے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور اہل جنت دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے ہم نے تو واقعتاً اسے سچا پا لیا جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے فرمایا تھا، سو کیا تم نے بھی اسے سچا پایا جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، پھر ان کے درمیان ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ یہ وہی ہیں جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لم يدخلوها وهم يطمعون۔ اور ان دونوں یعنی جنتیوں اور دوستیوں کے درمیان ایک حجاب یعنی فصیل ہے، اور اعراف یعنی اسی فصیل پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، اور وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو
وہ اہل اعراف خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے حالانکہ وہ اس کے امیدوار ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالم گروہ کے ساتھ جمع نہ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 48 سورہ اعراف۔ ونادى اصحاب الاعراف، اور پکاریں گے اصحاب اعراف، رجالن کچھ ایسے آدمیوں کو، یعنی دوزخی، یعرفونہم پہچان لیں گے، بسیماہم وہ ان کی نشانیوں سے، قالو کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم تمہاری جماعتیں کسی کام نہ آئیں، وما کنتم تستکبرون اور نہ وہ جو تم تکبر کیا کرتے تھے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تم قسم کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ کہ انہیں اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی، ادخلوا الجنۃ ان کو کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون نہ تم پہ کوئی خوف ہے نہ تم غمگین ہوگے۔ یہ سامعین کرام، ونادا اصحاب الاعراف، سوال یہ ہے یہ اصحاب اعراف ہیں کون؟ اصحاب اعراف جو کہ ہم نے آیات پڑھی ہیں تو اس میں اصحاب اعراف تو سب سے پہلے دوزخ والوں کو ان کی نشانیوں سے پوچھیں گے، یعنی دوزخ والوں کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ان کی نشانیوں سے۔ پھر یہی اصحاب اعراف جو ہیں، اول تو وہ دوزخیوں سے مخاطب ہو کے کہیں گے کہ دیکھو تم نے جو جمع کیا تھا وہ تو تمہارے کچھ بھی کام نہیں آیا، اور جن چیزوں کے متعلق تم تکبر میں مبتلا تھے، یعنی اپنی مال اولاد وغیرہ، اس پہ تمہیں بھروسہ تھا، مان تھا، وہ بھی تمہارے کام نہیں آیا۔ تو دوسرے مومنوں کو تم ڈیگریڈ کرتے تھے، یعنی مومنوں کو تم کہتے تھے کہ یعنی ان کے متعلق تمہارا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں بھی کچھ نہیں دیا ہے، وہاں بھی کچھ نہیں دے گا، اور ہمیں یہاں بھی بہت کچھ دیا ہے، وہاں بھی بہت کچھ دے گا۔ لیکن دیکھو آج وہی لوگ ہیں، صاحب اعراف دوزخیوں سے کہیں گے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کو تم قسم کھا کے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا، اور ان سے تو کہہ دیا گیا ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ پھر یہی اصحاب اعراف جو ہیں سب سے پہلے تو اصحاب اعراف آیت نمبر 46 میں اصحاب اعراف جو کہ ہم نے کل پڑھی ہے، ان کو سلام کریں گے اور پھر دوزخیوں سے بات کریں گے۔ تو یہ کون ہے؟ اس کے متعلق تھوڑا سا مختلف مفسرین کی مختلف رائے ہے، لیکن جو ہمارے استاد ہیں شیخ عبد الرحیم صاحب، وہ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت اونچے درجے پہ ہیں، بہت اونچے درجے پہ ہیں، مقام معرفت کے مقام پہ ہیں، اور یہ دوزخیوں اور جنتیوں کو وہ یعنی دیکھ رہے ہوں گے اور سب کو پہچان رہے ہوں گے،
اور یہ سامعین کرام یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ حالت ابھی دوزخی جو ہیں وہ ان کے یعنی فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی جہنم میں نہیں گئے ہیں دوزخی، اور جنتی جنت میں نہیں گئے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اس میں یہ بات چیت ہوگی، اس حالت میں یہ بات چیت ہوگی اصحاب اعراف جو ہیں، یعنی جو معرفت کے اونچے مقام پہ جو لوگ ہیں، وہ جنتیوں کو دیکھ کے سلام کریں گے اور دوزخیوں سے کہیں گے کہ بھئی تمہاری جو جس جتھے پر تمہارا غرور تھا وہ بھی نہیں ہے، اور جن چیزوں کے متعلق تم تکبر میں مبتلا تھے، مال اور اولاد، اور اس پہ بھروسہ تم کرتے تھے، وہ بھی آج نہیں ہے۔ تو یہ بات چیت ہوگی۔ تو اصحاب اعراف کے متعلق ہماری شیخ کی یہ رائے ہے، تو اس پہ بھی آپ غور کریں۔ یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور وہ برابر ہیں، نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، لیکن ہماری شیخ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ یعنی ان کو اپنے متعلق دوزخ کا بھی وہ ہونا چاہیے اور جنت کی بھی امید ہونی چاہیے، لیکن جو یہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں لم يدخلوها وهم يطمعون، داخل نہیں ہوئے ہیں، یعنی یہ جملہ جو ہے یہ ان جنتیوں کے متعلق ہے جن کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے، لم يدخلوا، لیکن ابھی وہ داخل نہیں ہوئے ہیں اور ان کو امید ہے۔ تو بہرحال ان کو سلام پیش کریں گے، اور جب وہ دوزخ والوں کی طرف دیکھیں گے تو وہ یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ تو یہاں بھی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اور وہاں بھی وہ مانگیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا وہ ہے آپ کے لیے میں عرض کر رہا تھا۔ تو پھر ونادا اصحاب النار، پکاریں گے دوزخ والے، یعنی اب یہ وہ وقت ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اب ان دونوں کے متعلق یعنی ایک رابطہ ہوگا، یعنی جنتی دوزخیوں کو دیکھ سکیں گے۔ اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 50، اس میں دوزخی لوگ جنتیوں سے بات کر رہے ہیں، مخاطب ہو گئے۔ اب ظاہر ہے جو بھی یعنی پوزیشن ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے، لیکن اس میں جو ہیں دوزخی لوگ جنت والوں سے استدعا کر رہے ہیں، کیا؟ ونادا اصحاب النار، پکاریں گے آگ والے، اصحاب الجنہ، جنت والوں کو پکار کے کہیں گے ان افیدو علینا من الماء، کہ ہم پہ تھوڑا سا پانی بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پہ حرام کیا ہوا ہے۔ اب یہ کافر کون ہے؟ سامعین کرام، اب یہاں جو اصل نقطہ آ رہا ہے وہ یہ ہے اور توجہ کے قابل ہے کہ کافر کون ہے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں کافر جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، لہبن تماشا، لعبن کھیل، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور دین کو کھیل تماشا، فٹ بال بنا لیا ہے، جب چاہے عمل کر لیتے ہیں، جب چاہے نہیں کرتے، جب چاہے کھیل لیتے ہیں، جب چاہے نہیں کھیلتے۔ تو سامعین کرام، یہ کافروں کی تعریف بیان ہو رہی ہے، یعنی کافر وہ لوگ ہیں جو دین کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اب آج کی صورتحال میں آپ دیکھیں اور اس آیت کے آئینے میں اپنی صورت ہم دیکھنے کی یا اس معاشرے کی آپ صورت دیکھیں تو دونوں باتیں بالکل سیٹ آتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں دین کو ہم نے کھیل بنا لیا ہے، کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ دیکھیں اصل جو چیز ہے، ایک بات میں کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا سوچیں اور سمجھیں۔ اصل جو ہماری یعنی جو خدا ہے، جو معبود ہے، وہ خواہشات نفس ہیں۔ اگر ہمیں دین کے کچھ کام پسند آتے ہیں مثال کے طور پہ تو وہ ہم اپنا لیتے ہیں، باقی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔
مثال کے طور پہ ایک شخص نے داڑھی شریف رکھ لی سنت کے مطابق، لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا، وہ کاروبار میں بددیانتی نہیں چھوڑ رہا، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت دار نہیں ہے، تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام. تو یہ تو پھر کھیل تماشا ہو گیا کہ آپ نے ایک جز کو لے لیا اور باقی کو چھوڑ دیا. تو اب یہ بھی میں آپ کو کہتا رہتا ہوں اور برا نہ منائیں. اور مثال کے طور پہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. وہ دین کا ایک کام اگر ہم کریں گے بھی تو اپنی مرضی سے کریں گے، جتنا ہم چاہیں گے کریں گے. مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے صرف یہ بات میں کہتا ہوں، داڑھی شریف ہے، کسی نے رکھ لی. اب داڑھی شریف کی جو سنت ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے. تو بعض لوگوں نے دیکھیں داڑھی سے کیا بنا لیا ہے. بعض لوگ 2 ہفتے بعد جو ہے نائی کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی میرے بال جو ہیں وہ چھوٹے کر دو، یہ بڑے ہو گئے، اس پہ کنگا رکھ کے اس پہ قینچی چلا دو، چھوٹے کر لو. بس تھوڑے ایک سوتر برابر ایک داڑھی رکھ لیتے ہیں اور نمائشی طور پہ. بعض جو ہے وہ تو داڑھی کے ساتھ بالکل مذاق کرتے ہیں. فرینچ کٹ داڑھی آپ لوگ جانتے ہوں گے، یہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ہیں جو داڑھی فرینچ کٹ کرتے ہیں. اب یہ کس کی سنت ہے، کس کا طریقہ ہے؟ بعض کی داڑھی ایسی ہوتی ہے جو 2 انگلیوں میں بھی نہیں آتی، تو ایسے بھی بہت سے لوگ مل جائیں گے. یعنی دین کا ایک آپ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اس میں بھی اپنی میم میخ نکال لیں کہ اتنی نہیں، اتنی نہیں. تو یہ تو ایک مذاق آپ نے ایک کھیل بنا لیا ہے، ایک تماشا بنا لیا ہے دین سے. دوسرا یہ ہے کہ بغرتہم الحیات الدنیا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آپ دیکھیں دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. ہمارا جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس تمام معاشرہ جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سارا رخ بس دنیا زیادہ کماؤ، پیسے کماؤ، اولاد کو پال لو اور بس ان کا سیوا کرو اور ان کی فکر کرو. اور یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، اس میں کوئی مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. یعنی دھوکہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کو ہم اصل سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ اس میں اصل تو کچھ ہے ہی نہیں. موت آئے گی تو آپ نہ صرف یہ کہ اپنا جسم چھوڑ جائیں گے، نہ صرف یہ کہ اپنے مال چھوڑ جائیں گے، بلکہ سارے آپ کی جو ارد گرد لوگ، بھائی ہیں، ماں ہیں، باپ ہے، بہن ہے، جو بھی اس وقت زندہ ہے، ہم سب کو چھوڑ کے آپ چلے جائیں گے. یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کیا رشتے ہیں؟ اور دولت جو آپ ساری زندگی آپ نے لگا دی دولت کمانے میں، ادھر کوٹھی لے لی، ادھر لے لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، بینک میں اکاؤنٹ جو بھر لیا آپ نے. مرتے وقت جو ہے جب غسل آپ کو دیا جائے گا، اس وقت غسل کے بعد کوئی 10 روپے آپ کے ہاتھ میں نہیں، $1 بھی نہیں پکڑائے گا آپ کے مٹھی میں کہ رکھو بھائی، یہ تمہاری کمائی کا کچھ حصہ ہے. تو یہ تو ایک دھوکہ ہے، فریب ہے. سامعین کرام، فریب کیا ہوتا ہے؟ جو حقیقت نہیں ہے وہ فریب ہوتا ہے. فریب نظر کا دھوکہ ہے. آپ کہتے ہیں میرا مال، میری زندگی، میری اولاد، میری بیوی، یہ سب کچھ دھوکہ ہے. یہ کچھ تو دنیا کی، یعنی آپ حقیقت اگر اس کو جان لیں، دیکھیں یہ تو ضروریات ہیں اور ایک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں آپ کو دی ہیں. آپ وہ مقصد بھلا ہی دیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، آخرت کی زندگی کو بھلا دیا اور دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے کہ بھئی جو کامیابی کیا ہے کہ بھئی بہت سی دنیا جمع کر لو، یہ بڑی. تو یہ دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. سامعین کرام غور کریں، یہ 2 صفات جو ہیں یہ کافروں کی صفات ہیں. کافروں کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے اور یہ جہنمیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. کہیں گے جنتی، کہیں گے یہ چیزیں حرام ہیں، جنت کا پانی اور جنت کے کھانا پینا جو ہے یہ حرام ہے کافروں پر. اور کافر کون لوگ ہیں؟ سامعین اکرام دھوکے میں نہ پڑے. یہ 2 صفات اپنے اندر تلاش کریں. اگر یہ نہیں ہے،
دین کے ساتھ آپ سیریس ہیں، آخرت کی زندگی کو ہی آپ اصل زندگی سمجھتے ہیں اور اسی کے لیے، اسی کی کامیابی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو تب تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ دوسرا، دنیا کی زندگی نے آپ کو دھوکے میں نہیں ڈالا، دنیا کی کامیابی کو آپ اپنی حقیقی کامیابی نہیں سمجھتے بلکہ آخرت کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، تو پھر تو معاملہ ٹھیک ہے۔ تو فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو صفات والے لوگوں کے متعلق، آج میں ان کو بھلا دوں گا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج میں اپنی رحمت سے ان کو بھلا دوں گا، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو دنیا میں بھلا دیا تھا۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ، آپ بازار میں چلیں پھریں، کتنے لوگ، یعنی زندگی کا، لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، کتنے لوگ آپ کو آخرت کے لیے زندگی بسر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اکثریت جو ہے وہ اس کی تمام زندگی ظاہر کے گرد گھومتی ہے۔ سارے آپ دیکھیں، آپ کو سارے مسائل جو ہیں ہمارے ظاہر کے متعلق ہیں، آخرت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان کو بھلا دوں گا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں اس دن بھلا دوں گا، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسا کہ وہ ہمارے احکامات سے دیدہ دانستہ، جہد یجحدون، جہد سے نکلا ہے، جہد کہتے ہیں دیدہ دانستہ انکار۔ آپ نے حق کو پہچان لیا، قرآن آپ مانتے ہیں، پھر بھی قرآن پر عمل نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو بھلا دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِالرَّحْمَةِ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ اب ترجمہ سنا دیجئے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ اور پکاریں گے اصحاب اعراف، جنہیں وہ اب ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے اصحاب اعراف ہیں، معرفت پہچان والے ہیں، تو پہچانیں گے نہیں، یعرفونہم۔ دیکھیں اعراف اور یعرفونہم یہ دونوں میں ایک میل لگتا ہے، بسیماہم ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے۔ آج بھی سامعین کرام جو نظر والے ہیں، جو معرفت والے ہیں، وہ بھی
یعنی لوگوں کو پہچانتے ہیں، اگرچہ ان کی زبان بند ہوتی ہے، ظاہر نہیں کرتے، لیکن وہ پہچانتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو وہ کہیں گے قالوا ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، کچھ کام نہیں آیا تمہاری جتھے تمہارے، وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے وہ چیزیں بھی نہیں ہیں جن کی بنا۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسم کھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں نہیں پہنچے گی؟ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ان سے تو کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تم پہ کوئی خوف نہ کوئی غم ہوگا۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنۃ ان افیدوا علینا من الماء، پکاریں گے آگ والے جنتیوں کو کہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچاؤ، کچھ پانی بہا دو ہم پہ جنت کا، یا جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی لوگ کہیں گے کہ نہیں، یہ تو حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کافروں پر۔ کون ہے وہ؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، یہ کافر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، آج میں بھلا دوں گا ان کو جس طرح انہوں نے آج کے دن کی ملاقات بھلا دی تھی۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسا کہ وہ ہماری آیاتوں سے، احکامات سے، بے آیات نا ہماری آیات سے انکار کرتے تھے، یعنی زندگی گزارنے کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام بھجوایا تھا اس پر عمل کرنے سے انکار کرتے تھے، دیدہ دانستہ انکار۔ سامعین اکرام، آج کے سبق کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. And the dwellers of the elevations will call to men they recognize by their features, saying, your hoardings did not avail you, nor did your arrogance. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Are these the ones you swore God will not touch with mercy? Enter the garden. You have nothing to fear, and you will not grieve. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. The inmates of the fire will call on the inhabitants of the garden, pour some water over us,
or some of what God has provided for you. They will say, God has forbidden them for the disbelievers. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Those who took their religion lightly, and in jest, and whom the worldly life deceived. Today we will ignore them, as they ignored the meeting on this day of theirs, and they used to deny our revelations. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت ختم ہوا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.